بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت کیوں منگوایا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک بانجھ عورت جس کی قسمت میں کوئی اولاد نہ تھی، اسے اللہ نے کس کے ذریعے اولاد عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص جو بہت ہی امیر تھا اور دوسرا شخص جو بہت ہی غریب تھا، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا سوالات کیے، اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، تو راستے میں آپ علیہ السلام کو ایک عورت ملی۔ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، تو میرے بارے میں پوچھیے گا کہ میرا پروردگار مجھے اولاد کب عطا کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے وقت تمہاری بات اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوہ طور پر پہنچ کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے، تو انہیں اس عورت کا خیال آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے سنا تو بلک بلک کر رونے لگی اور بہت زیادہ روئی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر کے باہر آواز دیتا ہوا جا رہا تھا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دو۔ جیسے ہی عورت نے فقیر کی آواز سنی، وہ عورت فوراً گھر سے باہر آئی۔ فقیر نے اسے کہا کہ اے عورت، تو مجھے جتنی روٹی دے گی، اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ وہ عورت فقیر کی بات سن کر خوش ہو گئی اور گھر سے 4 روٹیاں لا کر فقیر کو دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور وہاں سے دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ اس عورت کو بہت زیادہ خوشی تھی کیونکہ اللہ نے اسے 4 بیٹے عطا کر دیے تھے۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عورت کے گھر کے قریب سے گزرے، تو جیسے ہی عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑی دوڑی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، مگر اللہ نے تو مجھے 4 بیٹے عطا کر دیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر تو نے اسے 4 بیٹے عطا کر دیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں تمہارے سوال کا جواب ضرور ملے گا، مگر پہلے ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی طرف چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے۔ مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی بھی بستی والے نے گوشت نہیں دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی گوشت کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے تھے، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک فقیر نظر آیا، اور اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے انسانی گوشت منگوایا ہے، لیکن کوئی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس فقیر نے برتن سے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس برتن کو بھر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کر پھر سے کوہ طور پر چلے گئے اور وہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، بستی میں تو کوئی گوشت دینے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک شخص نے
مجھے اپنے جسم کے الگ الگ حصوں کا گوشت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی تھے۔ بس یہی ہے تمہارے سوال کا جواب۔ وہ شخص جس نے میرے نام پر اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کر تمہیں دے دیا، اسی فقیر کے کہنے پر میں نے اس بے اولاد عورت کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو ہم اس کی دعا پر لکھا ہوا بھی بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی جن کا کہا اللہ کبھی نہیں ٹالتا۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، میرے پاس بھیڑ بکریاں، ہیرے جواہرات، اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری التجا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیجیے گا کہ میرا تھوڑا سا رزق کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمانے لگے کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری یہ التجا پیش کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک اور شخص حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور بہت زیادہ غریب اور لاچار لگ رہا تھا۔ اس شخص نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا رزق بھی بڑھا دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک گیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے گئے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں بندوں کے سوال اللہ کے سامنے پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس شخص کے پاس مال بہت ہے وہ میرا بہت شکر کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اس شخص سے کہو کہ میرا شکر کم کر دے، اور اے موسیٰ، جس شخص کے پاس مالی دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس شخص سے کہو کہ اس کے پاس مالی دنیا نہیں تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اسے کان تو دیے ہیں، خود کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھوں سے دیکھے، بس وہ میرا شکر کرنا شروع کر دی، میں اس کا رزق بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت میں کمی کروانے کی التجا کی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا بہت شکر کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا شکر میں کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ وہ شخص ملا جو غریب اور لاچار تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو اے شخص، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اب اس پر میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم دیکھتے ہو، تمہیں کان دیے جس سے تم سنتے ہو، تمہاری زبان ہے جس سے تم بولتے ہو،
تمہیں ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں۔ پہلے تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی دے دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر نہیں کروں گا۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بس پھر تمہاری نعمتیں بھی کبھی نہیں بڑھیں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔